صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاق طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرا کریم مالک تجھے اپنی کریمی کا واسطہ امام زمانہ کو اذن ظہور عطا فرما۔ مالک امام زمانہ کے وسیلے سے بانیان خمسہ اس تنظیم کے جتنے بھی دوست احباب معاونین ہیں مالک سب کی زندگیاں دراز فرما۔ مالک سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اس خمسہ مجالس کا ثواب بانیان کے جتنے مرحومین ہیں مالک ان کے نام اعمال میں درج فرما۔ ہمارے اس ضلع کی ایک شخصیت ایک سید بادشاہ قاسم شاہ صاحب دار فنا چھوڑ کے تیرے پاس حاضر ہو چکے ہیں مالک ان کے درجات بلند فرما۔ اور جتنے سادات و مومنین اس جہان فنا کو چھوڑ کے تیری بارگاہ میں حاضر مولا سب کے درجات بلند فرما۔ جتنے افراد تشریف فرما ہیں اس خمسہ کے جتنے بھی معاونین ہیں مالک سب کی زندگیاں دراز فرما، سب کی حاجات مستجاب فرما۔ ہمیں وقت کے امام شہنشاہ معظم کی زیارت کے قابل بنا۔ مولا کا جلد ظہور ہو، آپ سب کی دعائیں قبول ہوں، جتنے مرحومین آپ کے ہیں ان کے درجات بلند ہوں۔ مل کے ایک صلوات اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بالاول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ ثم الصلاۃ والسلام علی سید الکریم وآلہ الصراط المستقیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا شانئک ھو الابتر مل کے صلوات اللہم صلی۔ بہت مہربانی شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ جتنے افراد تشریف فرمائیں آپ کی سب کی مہربانی اب متوجہ ہیں۔ آج کی اسمبلی ڈیوٹی میں سرکار حسن بادشاہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے سوالات ہمارے اوپر، میں میڈیا کے ساتھ بڑا ٹچ ہوں اور میڈیا کے اوپر ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے محبت کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے۔ دوست یہ کہتے ہیں مولا کو سلامت رکھیں کہ شیعہ جو ہے وہ حسین کا ذکر زیادہ کرتے ہیں اور حسن کا ذکر نہیں کرتے، اور وہ وجہ اپنی بتاتے ہیں۔ میں نے وہ وجہ نہیں بتانی جو وہ وجہ بتاتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کا کلام ہے، کچھ عرصہ پہلے عقیل محسن شاہ صاحب آئے تھے، یہاں بیٹھے تھے، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ الحمدللہ میں نے جو نقوی صاحب کا کلام پڑھا ہوا ہے یہ یا انہیں یاد تھا یا الحمدللہ تھوڑا سا مجھے یاد ہے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے قبلہ محسن نقوی صاحب کہ میرے قلم نے کہاں تراشا ہے آج تک محجبین ایسا۔ میرا حسن بادشاہ، میرے قلم نے کہاں تراشا ہے آج تک محجبین ایسا۔ کمال ہے انہوں نے رسول پاک کی حدیثوں کو جمع کیا۔ میرے قلم نے کہاں تراشا ہے آج تک محجبین ایسا، یہ لوح محفوظ کے مطالب بھی جانتا ہے ذہین ایسا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ یہ لوح محفوظ کے مطالب بھی جانتا ہے ذہین ایسا، میرے تصور کی سلطنت میں کہاں ہے مہر مبین ایسا، جہاں میں شاید نہ خلق ہو پھر جمیل ایسا حسین ایسا۔ جہاں میں شاید نہ خلق ہو پھر جمیل ایسا حسین ایسا۔ مجھے ان کا سارا کلام حسن بادشاہ کے اوپر یاد ہے لیکن وہ میرا اپنا وقت بھی تو ہے نا، وہ بھی تو میں نے دیکھنا ہے نا۔ وہ فرماتے ہیں یہ ملک خلق و جہان اخلاق کا مقدس ترین والی۔ گل بڑی پیاری ہے، ایک تو سب مشکل سمجھیے۔ یہ ملک خلق و جہان اخلاق کا مقدس ترین والی، حسین ایسا کہ حسن یوسف بھی اس کے دربار کا سوالی۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مہربانی زبار جی مہربانی۔ حسین ایسا کہ حسن یوسف بھی اس کے دربار کا سوالی، کریم ایسا کہ اس کے دریوزہ گر کا کاسا نہیں ہے خالی۔ اور دریوزہ گر تو انہوں سمجھ نہ آئے تو میں کہنے بن جا، دریوزہ گر بھکاری کو کہتے ہیں، کاسا وہ برتن جس میں کوئی بندہ خیرات مانگتا ہے۔ وہ فرماتے کریم ایسا کہ اس کے دریوزہ گر کا کاسا نہیں ہے خالی، یہ وہ ہے جس نے عرب کے وحشی دلوں میں بنیاد امن ڈالی۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ میں تو ان کا کلام جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا آپ کو سناتا جاؤں گا
لیکن میں ایک موازنہ بھی آپ کو سناؤں گا. بندہ چھوٹا ہوئے نا تو گل چھوٹی نہیں کرنی چاہیے. اگر میرا وزن جتنا ہے میں اس سے بڑی بات آپ کو سنانے والا ہوں. مولا کی قسم ہے. ایک ناموری ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن گمنامی میں بڑے بڑے لوگ پڑے ہوتے ہیں. زوار صاحب آپ سارے مولا کے عزادار تشریف فرما ہیں، اب توجہ کا طالب ہوں. میں آپ کو حسن مجتبیٰ کی شان سنانے والا ہوں. شان کیا ہے؟ پہلا جملہ سنیے، خدا کی قسم جو مصطفیٰ ہے وہ مجتبیٰ ہے. مہربانی مالک آپ کی زندگی ذرا سنیں. جو مصطفیٰ ہے وہ اب میں نے بات کی تو میں دلیل بھی دوں گا. جو مصطفیٰ ہے وہ مجتبیٰ ہے. ممبر ہے، بات پتہ نہیں کہاں تک جا رہی ہے، میرے دوستوں تک بات پہنچ رہی ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. توجہ جی. جو مصطفیٰ ہے وہ مجتبیٰ ہے. اب پہلی دلیل کیسے؟ خدا کی قسم جتنی شادیاں مصطفیٰ کی ہیں اتنی مجتبیٰ کی ہیں. جڑے بیٹھے ہو تو سنتا میرا ساتھ. جتنی شادیاں مصطفیٰ کی اتنی مجتبیٰ کی، جتنی بیٹیاں مصطفیٰ کی اتنی مجتبیٰ کی. ایک گل ہے جڑی وزنی ہے. رسول خدا کی کتنی بیٹیاں جی؟ آج جڑا عقیدہ ہو تو بولو. ہاں اشارے تو ہے نا، زبان سے بولے. کتنی بیٹیاں؟ ایک. خدا کی قسم رسول خدا کی بھی ایک بیٹی ہے، حسن مجتبیٰ کی بھی ایک بیٹی ہے. اور لے آؤ شادیاں جتنی تھوڑا دل لے آؤ شادیاں. رسول کی بھی ایک بیٹی، میرے حسن بادشاہ کی بھی ایک بیٹی. رسول کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ، حسن کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، مالک صحت والی زندگی عطا فرمائے. جی مہربانی. رسول کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ، حسن بادشاہ کی ایک ہی بیٹی ہے. میں ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں پڑھا ہوں ساری چیزیں. حسن بادشاہ کی بیٹی کا نام بھی ایک ہے، فاطمہ. لوگوں نے القاب دیکھ دکھ کے کہا جی 3 ہے 4 ہیں، یہ ہے وہ سارا جو رسول کے ساتھ ہوا وہ حسن کے ساتھ ہوا. جتنی بیٹیاں رسول کی، اب آپ کا ٹیسٹ شروع، اتنی بیٹیاں حسن مجتبیٰ کی. خدا کی قسم میں نے قسم کیوں اٹھائی ہے، مزہ آپ نے لینا ہے. میرے مصطفیٰ کا داماد بھی علی ہے، حسن کا داماد بھی علی ہے. نعرہ حیدری. میں ٹیسٹ اور بڑھاؤں، ٹیسٹ آپ کا اور بڑھاؤں، انشاءاللہ ٹیسٹ اور بڑھاؤں. مصطفیٰ کا داماد بھی علی ہے، حسن مجتبیٰ کا داماد بھی علی ہے. وہ علی مرتضیٰ، یہ علی زین العابدین. مولا آپ کو سلامت رکھے. اب دیکھیں حسن مجتبیٰ، مولا آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے. حسن مجتبیٰ کی بیٹی فاطمہ، داماد علی. مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ، داماد علی. جو مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ، ان کا داماد علی ہے. ان دونوں کا نکاح عرش پہ رحمان نے پڑھا. جو حسن کی بیٹی ہے، جو ان کا داماد علی ہے، ان دونوں کا عقد اس زمین پر بیٹھ کر حسین نے پڑھا. یا حسین یا حسین یا حسین. مولا آپ کو سلامت رکھے. نعرہ حیدری. ان دونوں کا نکاح زمین پر بیٹھ کر میرے بادشاہ حسین نے. اچھا میں بلکہ اچھی بات کروں، اس سے اچھی. خدا کی قسم جس کا نکاح عرش پہ ہوا، پڑھانے والا وہ بھی معلّہ بنانے والا. جس کا نکاح فرش پہ ہوا، پڑھانے والا وہ بھی معلّہ بنانے والا. اب اگلی بات، اور خدا کی قسم میں قربان جاؤں حسن تیری نالین کے صدقے جاؤں، جو تاریخ شہادت مصطفیٰ کی وہی مجتبیٰ کی. رسول کا وصال بھی 28 صفر تے میرے حسن کا وصال بھی 28 صفر. جو مصطفیٰ ہے وہ مجتبیٰ ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جو مصطفیٰ ہے. اس لیے میرے رسول نے فرمایا تھا، سنو دنیا والو، قدم الحسین قدمی و ید الحسن یدی. حسین کا قدم میرا قدم ہے، حسن کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. چہرہ حسن کا ہے کہ شبیہ رسول ہے، عالم تمام نقش کف پا کی دھول ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں جی میرے مولا حسن نے صلح کر لی تھی. صلح کی تھی بھائی؟ کی تھی بھائی. مصطفیٰ نے بھی صلح کی تھی. یہی تو میں آپ کو سنا رہا ہوں. جو مصطفیٰ ہے وہ مجتبیٰ ہے. صلح میرے مصطفیٰ نے بھی کی تھی، صلح میرے حسن نے بھی کی ہے. تو پھر دنیا والوں تم پریشان کیوں ہو؟ حسن کی صلح پہ کیوں متفق عوام نہیں؟
حدیبیہ سے زیادہ تو یہ مقام نہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے. اور جنہیں صلح حدیبیہ نہیں پڑھی انہیں میرے نال کیا بول رہا ہے، جنہیں 5ویں جماعت ہی نہیں پڑھی انہیں میں نے کیا داد دینی ہے جی. پڑھسوں تو پتہ چل سی نا. میرے بھائی 6 ہجری حضور پاک جا رہے تھے حج کرنے. کیڑے سال دی گل کی دی ہے؟ میں کل پوچھنا تھوڑے کو، پرسوں پوچھ لے سا، میں کسی موقع تے پوچھ لے سا، پھر تھوڑا ٹیسٹ لاؤں نا تو ساڈا لیندے تو جناب تے کوئی نہیں لینا لا. 6 ہجری رسول پاک حج کرنے جا رہے ہیں. رسول کے ساتھ 1400 صحابہ ہیں. کتنے جی؟ تے سال کیڑا ہے؟ 6 ہجری. تے بندے نال کتنے جی؟ 1400. 1400 صحابہ کی موجودگی میں رسول خدا کے سامنے جب مشرکین مکہ آئے نا، رسول خدا نے 1400 صحابہ کی موجودگی میں مشرکین سے صلح کر لی. حسن کے ساتھ تو ایک بندہ بھی نہیں تھا، بلکہ جو تھے وہ بھی مسلح کھینچنے والے تھے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں حسن کی صلح پہ کہ وہ متفق عوام نہیں، حدیبیہ سے زیادہ تو یہ مقام نہیں. جب صلح ہو رہی تھی نا، صلح مولا حسن کی، یہ بات آپ کو سنانی ہے. جب مصطفیٰ کی صلح ہو رہی تھی نا تو انہوں نے کہا آپ نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ، ہم تو آپ کو رسول مانتے نہیں. ایک گل ایسی ہوندی جتنے داد نہیں ملتی دعا ملتی ہے. آپ محمد رسول اللہ آپ نے لکھا، ہم تو آپ کو رسول مانتے نہیں، آپ محمد رسول اللہ مٹائیں. تو یہ معاہدہ لکھنے والا تھا میرا مرتضیٰ. رسول خدا نے فرمایا علی ادھر لاؤ نا. خدا کی قسم بالکل نہیں ہے کہ رسول نے کہا ہو اور مولا نے کہا میں نہیں مٹاتا. رسول خدا نے خود، کیونکہ خود تھے نا رسول، آپ نے وہ خود معاہدہ لیا اور محمد رسول اللہ مٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھا. حسن کی صلح پہ کیوں متفق عوام نہیں، حدیبیہ سے زیادہ تو یہ مقام نہیں. وہاں نبی نے مٹایا تھا خود رسول اللہ، یہاں تو یہ بھی نہیں ہے کہ میں امام نہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں ایک بات بڑی اچھی تھی وہ آپ کو سنا کر ایک جملہ سنا دیتا ہوں. جی حسن کے برابر آنے والے بڑے بڑے بندے، پھر نقوی صاحب کا کلام میرے سامنے ہے، انہوں نے لکھا ٹکرائے گا حسن سے کہاں کوئی بد نسب. اے عنوان جان بوجھ کے بندے نہیں پڑھتے، بے ڈرتے نا. ٹکرائے گا حسن سے کہاں کوئی بد نسب، یہ وجہ ذوالجلال وہ ابلیس کا غضب. جنہوں گل ہی سمجھ نہ آوے، جنہوں لفظ ہی سمجھ نہ آوے، میں کہنے ونجا یار تو وائٹ بورڈ لے کے پہلے مانی لکھ چھوڑا تو پھر گل کراں. ٹکرائے گا حسن سے کہاں کوئی بد نسب، یہ وجہ ذوالجلال وہ ابلیس کا غضب. فرماتے حیدر کہاں کہاں کوئی فرزند بنت شب، زہرا سے کیا ملے کوئی حمالت الحطب. ہائے ہائے ہائے، زہرا سے کیا ملے کوئی حمالت الحطب. وہ فرماتے ہیں بیعت کی بحث ہی سر محفل فضول ہے، وہ پیکر خطا ہے یہ ابن بطول ہے. نعرہ حیدری، بھرا دربار ہے. میں یہاں پر آپ کو نا مجھے کم از کم 25 سے 30 خطبے مولا کے یاد ہیں. کتنے جی؟ کسی ٹائم بڑھاؤں محفل بیٹھ کے تو سناؤں. اچھا ایک بات میں کرتا ہوں، بھرے دربار میں ایک بندے نے ایک آیت تلاوت کی. اس نے ایک آیت تلاوت کی حضرت آدم کی خلقت کے بارے میں. وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو سارا علم دے دیا، سارا علم. اے حسن آپ کے پاس بھی کوئی علم ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کے پاس بھی کوئی علم ہے؟ قرآن دا واسطہ بھی انہاں نے اے مضمون سنیا کرو. آپ کے پاس بھی کوئی علم ہے؟ مولا فرماتے نحن ذریۃ من آدم والصفوۃ من نوح والسلالۃ من اسماعیل. تو کیا جانے ہم کون ہیں؟ آدم اصل جو آدم تھا اس کی اصلی ذریت ہم ہیں، نوح کی صفت ہم ہیں. والسلالۃ من اسماعیل، نوح کا سلالہ اسماعیل کا سلالہ ہم ہیں. والسلالۃ من اسماعیل، میں نے پہلے بتایا جو پنڈ والے مشکل غلط نہیں بولتے نا، لیکن ہن سنو. والسلالۃ من اسماعیل، ہم ہیں اسماعیل کا سلالہ. مولا فرماتے ہیں او تم لوگوں کو سلالے کی سمجھ نہیں ہے، سارے بندے پریشان جی میں تسا سارے پریشان. بھئی یہ سلالہ کیا چیز ہے؟ میرے مولا حسن فرماتے تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین،
ہم نے خاص انسان کو مٹی کے سلالہ سے پیدا کیا. مولا فرماتے مٹی کے سلالے سے آدم بنا تو آدم نطفے سے نہیں ہے. جو سلالہ سے ہے وہ نطفے سے نہیں. اس لیے میرے مولا سن فرما رہے تھے سلالے والے اور ہیں نطفے والے اور ہیں. نعرہ حیدری. مولا فرماتے تم کیا جانو حسن کیا ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں حسن کیا ہے. میرے مولا فرماتے دیکھیں آپ کا پسندیدہ خطبہ سنا دوں, حالانکہ پروگرام اور تھا لیکن آپ کا پسندیدہ خطبہ سنا. ایک بندے نے کہا آپ امام ہیں, علی کے بیٹے ہیں, امام حسن کی شان آپ کو پتہ ہے نا. ایک جملہ اور آگے میرے سامنے, خدا کی قسم یہ نواسوں میں پہلا ہے. ہائے ہائے ہائے, میں نے جو آیت پڑھی تھی نواسوں میں پہلا ہے, امامت میں دوسرا ہے, عصمت میں تیسرا ہے, اگر پنجتن پاک کی فہرست بناؤ تو چوتھا ہے. اللہ پاک کی پاک ذات کی قسم, اللہ پاک نے کبھی کسی کو مبارک دی نہیں ہے. جب حسن دنیا میں آئے اللہ نے 70,000 ملیک کو بھیجا, کہا جاؤ مصطفیٰ کو بھی مبارک دو, مرتضیٰ کو بھی مبارک دو. حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے. مجھے لگ رہا ہے کہ مجمع بہت زیادہ ہے, مولا کی قسم مجمع بہت زیادہ ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھیں, نظر بد سے محفوظ رہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سنا کسی کو روتے موجود کوئی اور ہوتے ہیں, ہر ذکر میں 14 موجود ہوتے ہیں. مولا فرماتے ہیں تم میرے اختیارات جانتے ہو؟ سب نے کہا جی آپ کے اختیارات کیا ہیں؟ فرمایا میں وقت کا علی ہوں, نام میرا حسن ہے, میں محمد بھی ہوں, کلو نا محمد, میں محمد بھی ہوں. وہ تو میں آپ کو موازنہ سنا چکا, میں محمد بھی ہوں, میں علی بھی ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. اس وقت میرے مصطفیٰ کے پیارے نواسے فرماتے سنو حسن کی طاقت سننی ہے تو پھر سنو, میں اگر چاہوں نا لو شیت لجعلت العراق شامن والشام عراقن والرجل امرتن والامرت رجل. اگر میں حسن چاہوں ابھی تیرے ملک شام کو عراق بنا دوں, عراق کو شام بنا دوں, ابھی یہاں پر کھڑے کھڑے مرد کو عورت بنا دوں, عورت کو مرد بنا دوں. جب مولا آپ کو سلامت رکھیں, جب ایک بدبخت نے یہ سنا نا اے منافق ہر مجمع میں ہوں دن نعرہ حیدری, اس نے کہا ہیں آپ چاہیں تو ملک ہی بدل دیں, آپ چاہیں تو جنس ہی بدل دیں. خدا کی قسم ایک جملہ سنو, تقدیر بدلنے والے کو حسین کہتے ہیں, نسلیں بدلنے والے کو حسن کہتے ہیں. مہربانی مہربانی. حیدری جو نسلیں کھڑے کھڑے تبدیل کر دے اسے حسن بادشاہ کہتے ہیں. مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے, جو میں عربی ساری پڑھ سکتا ہوں لیکن آسان پڑھوں گا, اس نے کہا من یقدر علی ذلک, حسن یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کرتا ہے. میرے بادشاہ حسن کا خطاب تھا پورے مجمع کے سامنے. پتہ نہیں جس نکڑ سے, اب اس طرح میں دیکھوں نا جدھر بندہ کوئی نہ ہو, جس نکڑ سے بندہ کھڑا ہوا اس نے کہا یہ کون کر سکتا ہے؟ میرے مولا کی اس طرف نظر ہوئی, وَنَاظِرَ الْإِمَامُ شِزْرًا, مولا نے اسے غصے سے دیکھا اور ایک جملہ بولا. فرماتے اما تستعین انتا کو دی بین الرجال, او بے حیا عورت تجھے مردوں میں آئے شرم نہ آئی؟ واہ 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 واہ. او بے اما تستعین انتا کو دی بین الرجال, تجھے مردوں میں آئے بے حیا عورت شرم نہ آئی؟ میرے مولا نے صرف یہ کہا تجھے مردوں میں آئے شرم نہ آئی. خدا کی قسم جو جملے علماء سے تحقیق کر کے پھر میرے حق میں دعا کرنا. طارت الثیاب فی الہوا, کپڑے ہوا میں اڑ گئے. کتنی دیر میں اڑے؟ فوراً مردانہ غائب زنانہ آ گئے. مردانہ کپڑے غائب, زنانہ فوراً آ گئے. چلیں قبلہ تشریف لا رہے, ایک صلوات پڑھ لیں. اللہم بار دیگر بھی ان کی آمد پہ صلوات کی تلاوت فرمائیں. ذرا ایک مل کے اونچی صلوات کی تلاوت فرمائیں. بس ان کا انتظار ہی تھا. بس ایک جملہ میں آپ کو یہ مکمل کر کے ایک جملہ صاحب کو سنا دیتے ہیں, قبلہ کو ٹائم دیتے ہیں. مولا کو سلامت رکھیں. طارت الثیاب فی الہوا, مولا کو سلامت رکھیں. کپڑے غائب ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں کپڑے غائب بھی ہوئے اور کپڑے پہن کے بھی کھڑی تھی.
کپڑے غائب ہی ہوئے اور کپڑے پہن کے بھی کھڑی تھی، مردانہ کپڑے غائب، زنانہ آ گئے۔ میرے مولا بڑے دربار میں کہتے ہیں او بدبخت عورت، آج اگر اس دربار میں زہرا کا بیٹا نہ ہوتا تجھے زنانہ کپڑے بھی نہ ملتے، نعرہ حیدری، تجھے یہ کپڑے بھی نہ ملتے۔ اس وقت جب دیکھنے والوں نے یہ دیکھا نا کہ کھڑا کھڑا مرد عورت بن گیا اور اس کے ساتھ یہ ہو گیا کہ مردانہ کپڑے بھی اڑ گئے، زنانہ بھی آ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ جب یہ چلنے لگی نا، کون نہیں سن رہے تو ساتھ، جب یہ چلنے لگی میرے مولا حسن فرماتے تو جا تو رہی ہے، تو نے اپنی سزا ابھی پوری نہیں سنی۔ علماء تشریف فرمائیں، لکھا ہوا جملہ غلط ہے، میں صحیح پڑھتا ہوں، لکھا ہوا ہے قد سارت عیالوں کا، لیکن اب تو عورت تھی نا، یقیناً میرے مولا نے فرمایا ہوگا قد سارت عیالوں کے رجلن، جو گھر میں تیری بیوی بیٹھی تھی میں نے تیرا مرد بنا دیا، نعرہ حیدری، جو تیری بیوی تھی، ایک جملہ باقی، دعا ختم، جو تیری بیوی بیٹھی تھی اسے میں نے تیرا مرد بنا دیا۔ ابھی چلنے لگی نا، مولا فرماتے پھر سن، تجھے میں نے بنایا ہے مرد سے عورت، آج سب توجہ، تجھے میں نے بنایا مرد سے عورت، تیری بیوی کو بنایا عورت سے مرد، اب ہو گئے تمہارے بچے، جو تمہارے بچے ہوں گے نہ وہ زنانہ ہوں گے نہ مردانہ ہوں گے بلکہ درمیانہ ہوں گے، نعرہ حیدری۔ بات جناب، عزت جو بڑی تھی تو امتحان بھی بڑا تھا۔ آباد کس طرح سے صحن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ سید ہو کر آپ نے فضائل بہت اچھا سنا، مصائب میں ہاتھ جوڑ لیتا ہوں، میرے جڑے ہاتھ دیکھ کر بی بی پاک کا واسطہ، مصائب میں 2 منٹ ہی پڑھوں گا، 1 منٹ ہی پڑھوں گا، لیکن آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، آپ کو پاک بی بی کا واسطہ ہے۔ عزت جو بڑی تھی تو امتحان بھی بڑا تھا۔ اس گھر پہ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، مصیبت نہیں آتی، اس گھر پہ امتحان آتا ہے۔ ادو کہتے ہیں کیوں آہو بکا ہوتا ہے، بھائی جس کا مرے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ 3 دن پورے بازار میں محمد کی بیٹیوں کو رستہ نہ ملا۔ میں ایک جملہ ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو مجمع میں سے ایک مومن نے کہا شاہ صاحب آپ ایسا نہ پڑھیں، آپ یوں کہیں جو میں نے خود، اس بزرگ نے کہا جو میں نے خود پڑھا، اس نے کہا جی میں نے یہ پڑھا ہے کہ 3 دن تک رسول کی بیٹیاں کھڑی رہی ہیں۔ میں نے کہا مولا آپ کو سلامت رکھے، کھڑی رہی ہیں، بس عزادارو 3 دن کے بعد مصطفیٰ کی بیٹیوں کو اللہ جانے کیسے بیٹھنے کا مقام موقع مل گیا۔ ادھر رسول کی بیٹی، علی کی بیٹی، زہرا کی بیٹی، حسین کی بہن بیٹھی ہی تھی کہ ایک کنیز تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا کھانا لے کر آئی اور ہاتھ جوڑ کے کہتی قیدی بی بی میں تجھے جانتی نہیں، میں مدینہ میں فاطمہ زہرا کی کنیز تھی، میری پاک بی بی کا حکم تھا اگر تیرے بازار میں کبھی کوئی قیدی آ جائے نا، انہیں کھانا بھی دینا، انہیں پانی بھی دینا، اپنی جو دعا تو کہے گی تو منگوائے گی تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ بی بی میں مدینہ میں جب محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی کنیز تھی نا، 3 بچے تھے میری پاک سید زادی کے، ایک کا نام حسن تھا، میں پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ایک کا نام حسین تھا، تیسری وہ پاک بی بی جس کا نام میں نے بازار میں نہیں لینا۔ اس بی بی کا نام بازار میں لیتے ہوئے میری زبان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، بس بی بی میرے لیے دعا کر، میں نے سنا ہے حسن کے جنازے پہ تیر لگ گئے، حسن کو زہر مل گیا، حسن نے دنیا چھوڑ دی ہے، باقی بچ گئے ہیں میری پاک بی بی کے 2 بچے، ایک کا نام حسین ہے، ایک اس کی پاک بہن ہے، یہ پانی اور کھانا قبول کر اور میری پاک بی بی کے نام پر میرے لیے دعا کر کہ آج مجھے حسن کا بھائی حسین بھی مل جائے، اس کی پاک بہن بھی مل جائے۔ کھانا پانی پیچھے کر کے نا بی بی رو کے فرماتی میرا بھائی بھوکا پیاسا مارا گیا، او ہمارے گھر کی کنیز تیری دعا اللہ نے قبول کر لی، وہ نوک نیزہ پہ حسین ہے، تیرے سامنے اس کی بہن ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیع اللہ